السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں اسد سبحانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں سکولز 15 ستمبر کو کھولنے ہیں یا نہیں، فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا۔ وزارت صحت کھولنے سے متعلق ایس او پیز پر کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا باقاعدگی سے چاروں صوبوں کے ساتھ اجلاس کیے، کوئی بھی فیصلہ صوبوں کے مشاورت کے بغیر نہیں کیا۔ پہلی جماعت سے 5ویں تک یکساں نصاب بن گیا ہے۔ اپریل 2021 میں پاکستان کے تمام سکولوں میں ایک ہی نصاب ہوگا۔ اور اب ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 15 سپٹمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز تھے، ان کو ہم نے فیس کیا۔ اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے، اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے۔ اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً ایس او پی یعنی کہ طریقہ کار، کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی، جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت پر بلا وجہ تنقید کی جا رہی ہے۔ کراچی میں کچھ مقامات پر پانی کھڑا تھا جس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ کراچی کے معاملات کو آفات بنا دیا گیا، کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو تباہ کر دیا گیا، انتشار کیوں پھیلایا جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت پر بلا وجہ تنقید کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں سربراہ نیشنل پارٹی میر حاصل بزنجو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا میر حاصل بزنجو کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ حاصل بزنجو نے ساری عمر جمہوریت کے لیے جد و جہد کی۔ میر حاصل بزنجو عدم تشدد، معتدل مزاج کے رہنما تھے۔ حاصل بزنجو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا میر حاصل بزنجو کے ساتھ جمہوریت کی کشتی میں رہے۔ میر حاصل بزنجو مستقل مزاج اور حق کی بات کرتے تھے۔ ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ہمیشہ جمہوریت کے حق آمریت کے خلاف کھڑے رہے، آخری دم تک اپنی سوچ اور نظریے پر قائم رہے۔ اور اب بات کرتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کی۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ مریم نے پتھر نیب کو نہیں، شہباز شریف کی سیاست کو مارا ہے۔ جن کے نیب میں کیس ہیں وہی زیادہ بول رہے ہیں۔ بلاول اب بھی بچے ہیں۔ راولپنڈی میں گرلز کالج کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا اپوزیشن کو احتساب سے گزرنا ہوگا۔ حکومت نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے عدالت جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں 2 برسوں میں عوامی مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کی گئی۔ پنجاب میں 12 جدید اسپتالوں کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں مختلف چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا فعال ہونا بڑا کارنامہ ہے۔ 2 برسوں میں پنجاب کابینہ کے 34 اجلاس ہوئے۔ 2 برسوں میں 58 بلز منظور ہوئے۔ کورونا کے خلاف مؤثر انداز میں اقدامات کیے گئے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں 2 برسوں میں عوامی مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کی گئی۔ پنجاب میں 12 جدید اسپتالوں کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں مختلف چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا فعال ہونا بڑا کارنامہ ہے۔ 2 برسوں میں پنجاب کابینہ کے 34 اجلاس ہوئے ہیں اور 2 برسوں میں 58 بلز منظور بھی ہوئے ہیں۔ کورونا کے خلاف مؤثر انداز میں اقدامات بھی کیے گئے۔
بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ محرم الحرام کے دوران اور سکول کھولنے کے بعد کرونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صوبائی تعاون سے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تیار ہیں۔ اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر صوبائی حکومتوں اور انتظامیہ کے تعاون سے کرونا کیسز میں ممکنہ اضافے کے خدشے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ عوام کے تعاون اور حکومت کی حکمت عملی سے کرونا کیسز میں کمی ہوئی ہے، لیکن خطرہ اب بھی موجود ہے۔ اسد عمر نے خدشہ ظاہر کیا کہ محرم الحرام میں بے احتیاطی اور سکول کھلنے کے بعد اس وبا کے پھیلاؤ میں تیزی آ سکتی ہے۔ NCOC صوبوں کے تعاون سے کرونا کیسز میں اضافے کو روکنے کے لیے ہر موقع پر تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی اجاگر کرنے کی مہم کا حصہ بننے پر اراکین کابینہ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ حکومتی کارکردگی کا پیغام عوام تک پہنچانے میں وزارت اطلاعات اور میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات میں کوئی بھی قدغن نہیں ہے۔ 1 سال میں مقبوضہ کشمیر کے حالات میں تبدیلی آئی ہے۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ چین کے دورے پر بیجنگ میں موجود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین ہر کڑے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ سی پیک کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سی پیک پروجیکٹ کی جلد تکمیل سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اچھے رہے ہیں اور اچھے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے تعلقات پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ رخنا ڈالنے والوں کو ناکامی ہوگی۔ سعودی عرب نے فلسطین کے معاملے پر 2 ٹوک موقف اپنایا ہے۔ سعودی عرب نے واضح بیان دیا ہے کہ وہ پاکستان کے موقف کے عین مطابق ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی فلسطین پر مماثلت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیر کی حالت تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ آج بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ مودی سرکار کی کشمیر پالیسی سے کشمیری نالہ ہیں، حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کے ریفرنس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ عدالت نے جیل حکام کو حمزہ شہباز سمیت دیگر گرفتار ملزمان کو بھی 27 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالتی استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ریفرنس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت 16 ملزمان نامزد ہیں جن پر 7 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، جبکہ 4 وعدہ معاف گواہ بھی شامل ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز، اہلیہ نصرت شہباز اور دونوں بیٹوں رابعہ عمران اور جوہریہ علی نے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی ہے، جس پر عدالت نے استفسار کیا۔ تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر بتائیے کہ ان ملزموں کے خلاف کیا شواہد ہیں اور انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تفتیشی افسر ان ملزمان کی طلبی کے حوالے سے بھی آئندہ سماعت پر معاونت کریں۔ عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، نثار احمد، قاسم قیوم، CFO محمد عثمان، فضل داد عباسی سمیت دیگر ملزمان کو 27 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی۔ قومی احتساب بیورو نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دور میں دیے جانے والے تمام ٹھیکوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ایک جانب شراب لائسنس کیس میں عثمان بزدار کی جانب سے 17 سوالوں کے جواب نیب میں جمع کروا دیے گئے، تو دوسری جانب نیب نے LDA، ٹیپا اور دیگر اداروں سے اہم ترقیاتی منصوبوں میں ٹھیکے دینے کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو 2 ماہ میں سرکاری گھر غیر قانونی مکینوں سے خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سرکاری گھروں کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ سندھ کے 229 سرکاری گھروں پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ کورونا کی وجہ سے گھر خالی کرانے کا عمل روک دیا گیا تھا۔ عدالت نے سندھ حکومت کو غیر قانونی الاٹمنٹس اور قبضے ختم کرانے کے لیے 2 ماہ کا وقت دیتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ دوران سماعت CTDA اور وکیل نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس CDA کے 200
کوارٹرز پر قابض ہے۔ مذاکرات ہوئے لیکن پولیس قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسلام آباد کی صرف 4 سرکاری رہائش گاہیں واگزار نہیں ہو سکیں۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں غیر قانونی الاٹمنٹ منسوخ کر کے میرٹ پر الاٹمنٹ کا حکم دیتے ہوئے سماعت 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ بن قاسم پاور پلانٹ میں ایک بار پھر تکنیکی خرابی نے شہر قائد کو بجلی کی سپلائی معطل کر دی۔ بن قاسم پاور پلانٹ کے 2 یونٹس میں خرابی کے باعث کے الیکٹرک کو 260 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ کراچی میں گرمی کی شدت کی وجہ سے بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کراچی میں بجلی کی طلب 2900 میگا واٹ ہے، جس کے باعث کے الیکٹرک بجلی کا شارٹ فال لوڈ شیڈنگ سے پورا کر رہی ہے۔ بجلی کے شارٹ فال سے کراچی کے لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی 3 سے 6 گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جا رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، شاہ فیصل ٹاؤن، گلستان جوہر، اولڈ سٹی ایریا، لیاری، کھارادار اور پی آئی اے بھی شامل ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 10 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6219 ہو گئی۔ مزید 630 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,91,581 ہو گئے۔ 722 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,73,780 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 10 مریضوں کی زندگیاں نگل لی ہیں۔ سندھ میں 2350، پنجاب میں 2188، خیبر پختونخوا میں 1243، بلوچستان میں 139، گلگت بلتستان میں 63، آزاد کشمیر میں 61 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 630 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 95,958، سندھ میں 1,27,381، خیبر پختونخوا میں 35,545، بلوچستان میں 12,424، گلگت بلتستان میں 2,604، اسلام آباد میں 15,453، آزاد کشمیر میں 2,223 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,29,00,000 ہو گئی۔ ہلاکتیں 7,98,000 ہو گئیں۔ 1,56,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موضوع کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 7,98,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,77,426، برازیل میں 1,12,423، میکسیکو میں 59,106، روس میں 16,190، بھارت میں 55,000، ترکی میں 6,058، ایران میں 20,264، افغانستان میں 1,400 اور سعودی عرب میں 3,548 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 41,403، اٹلی میں 35,418، اسپین 28,813 اور فرانس میں 30,480 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے ملک کی اکانومی دباؤ کا شکار ہے، سب اپنا اپنا فرض ادا کریں۔ بزنس مین کمیونٹی ملکی معیشت کو کھڑا کرنے میں پیش ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے بزنس مین کمیونٹی کے رکن فرحت سہگل اور رومان سہگل نے ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے۔ بزنس مین ملک کی اکانومی کو چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو پیش مسائل کا فوری حل کیا جائے۔ ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا تو ملک کی اکانومی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کہتے ہیں اپوزیشن چو کا مربع ہے، ساری عمر ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے اور اب 2 چور اکٹھے ہو چکے ہیں۔ نیو سمر آباد میں کھلی کچہری میں عوامی مسائل سنتے ہوئے میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ ایسا نظام لا رہے ہیں جن سے لوگوں کے مسائل متعلقہ محکموں میں ہی حل ہوں۔ محرم کے لیے SOPs بنا دیے جن پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت نے تعمیراتی شعبے کو تاریخی پیکج دیا، خصوصی اسپیشل زونز اور دیگر شعبوں میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔
पाक अफगान तजारती ताल्लुकात में बेहतरी के लिए हुकूमत ने अहम इकदाम उठाते हुए अफगानिस्तान को तजारती सामान फराहम करने वाले 25,000 से ज्यादा कंटेनर्स का जुर्माना माफ करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान को तिजारती सामान फराहम करने वाले 25,695 कंटेनर्स कोरोना के बायस 24 मार्च से 21 जुलाई तक पाकिस्तानी बंदरगाहों पर फंसे रहे और इन पर टर्मिनल्स की जानिब से जुर्माना आयद कर दिया गया। हुकूमत ने पाक अफगान तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी के सिलसिले में इन कंटेनर्स का जुर्माना माफ करने का फैसला किया है। कंटेनर्स ने 6 टर्मिनल्स को 39 करोड़ 78 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना अदा करना है। ईसीसी से मंजूरी के बाद वजारत उमूर जहाजरानी की जानिब से निजी टर्मिनल्स को जुर्माना माफी के अहकाम जारी किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जुर्माना माफ करने के लिए फोर्स मजबूर की शर्त पर भी मौजूद है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कराची में ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए सेटअप का इफ्तिताह कर दिया है। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर आमद पर कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। कोऑर्डिनेशन सेंटर मकामी बहरी स्टेक होल्डर्स और बैनुल अक़वामी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के साथ राबते में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सेंटर मकामी तौर पर तैयार करदा ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की सहूलियात से आरास्ता है। सेंटर मुल्की और खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाकर मुल्की मैरीटाइम सेक्टर के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब के दौरान सेंटर की कारकर्दगी और ऑपरेशंस के हवाले से अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। नेवल चीफ ने सेंटर की तशदीद सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को सराहा। और अब खबरें मौसम के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। आज शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से पीर तक जारी रहेगा। जी सुबहानी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में 20 से 30 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। हफ्ता और इतवार को कराची में बारिश की शिद्दत ज्यादा होगी और 40 से 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान भी है, जबकि नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा। हवा के कम दबाव का सिस्टम मजीद आगे बढ़ने पर बारिश की शिद्दत में मजीद इजाफा भी हो सकता है और बारिश 70 से 80 मिलीमीटर तक भी चल सकती है, और जबकि बारिश का सिलसिला पीर तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। लाहौर से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर को सुबह से ही बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। कहीं हल्की बारिश हुई है तो कहीं सिर्फ ठंडी हवाएं ही चली हैं। मौसम के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से सना अरशद। जी सना। जी, लाहौर के मौसम के बारे में बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज बारिशों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। आज भी लाहौर पर काले बादलों का राज बरकरार है, जो कि शाम का समा पेश कर रही हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। जबकि दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज का दर्जा हरारत कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 50% तक रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगा। लाहौरिये हों और कोई भी ऐसा मौका एंजॉय करें ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ शहरी अपने घरों से बाहर निकल कर एंजॉय कर रहे हैं और कुछ शहरी घरों में रहकर ख्वाबों की तैयारियों में मसरूफ हैं। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر پر، سیاسی، سماجی اور معاشی حالات پر، گرد و پیش کے واقعات پر، خبر اور اس سے جڑے حقائق پر، اقتدار کی سیاست اور عوام کے حالات، حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں، سب پہنچائیں گے آپ تک خواہش کو خبر بنائے بغیر۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں کیا ہے ان کیا ہے اور، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجوع، خبر سب سے پہلے۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ کامیاب لوگ کامیاب کیسے ہو ٹوڈے پر۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں شیراز نثار، تھانوں سے عدالت تک، جرم سے سزا تک، کمزور کی بے بسی اور طاقتور کی اجارہ داری، خوف سے خاموشی تک، آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی؟ معاشرے میں موجود لا قانونیت اور حکومت کی ریٹ کو رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کا بحری جہاز قبضے میں لے لیا، عملے کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی کوسٹ گارڈ نے ایران کے 2 مچھیروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے اور اسی روز ایران نے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ ایرانی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی رجسٹرڈ شپ نے ایران کی بحری حدود کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کوسٹ گارڈ کی فائرنگ سے 2 ایرانی مچھیروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ایک خط کے ذریعے امداد دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ واقعے پر ایران نے تہران میں موجود متحدہ عرب امارات کے سفارتی حکام کو بھی طلب کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے ایران پر اسلحہ پابندیوں میں توسیع کے لیے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے معاملے پر ایک مرتبہ پھر امریکہ کی مخالفت کرتی ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امریکہ کو ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں معاہدے کے استعمال کرنے کا حق نہیں، کیونکہ وہ جوہری معاہدے سے الگ ہو چکا ہے۔ مائک پومپیو نے تینوں اتحادی ممالک پر کڑی تنقید کی اور کہا سلامتی کونسل ایران کے احتساب میں ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا ملک ایران پر پابندیوں میں توسیع کے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اگر صدر بنے تو امریکہ کے تاریک دور کا خاتمہ کر دیں گے۔ ولمنگٹن میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو طویل عرصے سے اندھیروں میں دھکیل رکھا ہے۔ ٹرمپ نے غم و غصہ، خوف اور تفرقہ بازی پھیلا رکھی ہے۔ کنونشن میں موجود بہت سے ڈیموکریٹ رہنماؤں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے جو بائیڈن کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور اب ٹوڈے انٹرٹینمنٹ۔
اداکارہ عتیقہ اوڈو شراب کے کیس میں باعزت بری ہو گئی ہیں۔ عتیقہ اوڈو کہتی ہیں کہ دیر سے صحیح انصاف مل تو گیا ہے۔ راولپنڈی کی سول عدالت نے 9 سال 2 ماہ اور 14 روز بعد شراب برآمد کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ اداکارہ عتیقہ اوڈو کو باعزت بری کرتے ہوئے کہا گیا کہ اداکارہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ عتیقہ اوڈو پر الزام تھا کہ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہوئے ان کے بیگ سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی تھیں۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے سو موٹو حکم پر 2011 کو اداکارہ کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ اس مقدمے میں 210 پیشیاں ہوئیں اور 16 جج تبدیل ہوئے۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔ کوہاٹ شہر میں محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ جگہ جگہ چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ حساس مقامات کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ کوہاٹ میں محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے اندرون اور بیرون شہر نائٹ پیٹرولنگ، مؤثر ناکہ بندیوں اور ہوٹلوں اور رہائشی پلازوں کی چیکنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے شہر کی مصروفیات اور بازاروں اور چوراہوں پر خصوصی ناکہ بندی قائم کر دی گئی ہے۔ حساس مقامات کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ میاں چنو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میاں چنو تحصیل انتظامیہ کا امن کمیٹی، لائسنس اور منتظمین مجالس کے ساتھ اجلاس محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم کی زیر صدارت تلمبہ میں امن کمیٹی اور لائسنس داران منتظمین کا ٹاؤن کمیٹی تلمبہ میں اجلاس ہوا، جس میں راؤ فیصل اسلم ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی، چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی خداداد تارڑ، ایس ایچ او تھانہ تلمبہ اور ڈاکٹر آصف امام انچارج رورل ہیلتھ سینٹر نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈاکٹر آصف امام کو ہدایت کی کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر کے ہسپتال میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس اس بار بھی محرم الحرام کو پرامن بنائیں گے۔ جلوسوں کے روٹس پر سڑکوں اور لائٹس کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے عاشورہ محرم کے دوران سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ذیشان ندیم کا امام بارگاہ تلمبہ کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے امام بارگاہ میں سیکیورٹی، صفائی اور لائٹنگ کے نظام کو چیک کیا۔ اسی بارے دیکھتے ہیں رو عبدالقدیر کی رپورٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ذیشان ندیم نے جلوس کے روٹس کا بھی دورہ کیا اور چیف آفیسر کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کے جلوس کے راستوں پر صفائی اور لائٹس کا بہترین انتظام ہونا چاہیے۔ ایس ایچ او تھانہ تلمبہ نے اسسٹنٹ کمشنر کو امام بارگاہ اور جلوس کے روٹس کی سیکیورٹی کے بارے میں بریف کیا۔ اس موقع پر راؤ فیصل اسلم ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی کے تلمبہ، چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی خداداد تارڑ اور ایس ایچ او تھانہ تلمبہ بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا صغیر منچ کے ساتھ رو عبدالقدیر، ٹی وی ٹوڈے نیوز، میاں چنو۔ چونیا، الہ آباد اور مظفرآباد میں بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا ہے۔ سڑکیں، گلیاں، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ قصبہ گہلن کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بارش کے بعد چونیا، الہ آباد، گہلن، تلونڈی اور دیگر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نکاسی کا انتظام نہ ہونے کے باعث پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے میں مصروف رہے۔ قصبہ گہلن کا زمینی رابطہ تاحال دیگر شہروں سے منقطع ہے۔ ضلعی و تحصیل انتظامیہ نے مبینہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ رہائشیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ روہیلا والی شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش نے ٹاؤن کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شہر کی گلیاں، بازار پانی میں ڈوب گئے۔ روہیلیاں والی میں شہر اور گرد و نواح میں بارش کے باعث شہر ندی نالوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہری سخت پریشان ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سڑکوں سے بارشی اور سیوریج کا پانی ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب منچلے بچے سڑکوں پر نکل آئے اور بارش کو انجوائے کیا۔
मुरीद के जीटी रोड पर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई, अगवा होने वाले ताजिर को बाजियाब करवा लिया। 3 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुरीद के मोटरवे पुलिस ने गुजरांवाला के ताजिर के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। मुगवी ताजिर आमिर को बाजियाब करवा लिया गया है। 3 अगवाकार गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान इमरान, अदील और एहसान ने ताजिर इमरान को कत्ल करने की नीयत से अगवा किया। ताजिर का कहना था कि मुलजिमान उसकी बीवी से शादी करना चाहते थे। बीवी के रिश्तेदारों ने उसके कत्ल के इरादे से अगवा किया। मोटरवे पुलिस ने इत्तला मिलने पर नाकाबंदी करा दी और एक कार को मशकूक समझकर रोका तो मुलजिमान ने कार भगा दी। मोटरवे पुलिस ने कार का ताकुब करके मुलजिमान को मौका से पकड़ लिया और ताजिर आमिर को बाजियाब करा लिया। डीएसपी मकसूद भट्टी ने मुलजिमान को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सलाम अली की क़यादत में स्पेशल ब्रांच की मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से 5 मन मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सलाम वाली मैडम कुदसिया बानो की क़यादत में नायब तहसीलदार सलाम वाली सरफराज अहमद की निगरानी में स्पेशल ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए चक 114 शिमाली में कार्रवाई की। मुजरे सेहत गोश्त के कारोबार में मुलव्वस मुलजिमान अब्दुर्रहमान रफीक और असद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके थाना सलामवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिमान सरगोदा और इसके गिरतो नवा में मुर्दा गोश्त की सप्लाई करते थे। खबर बुनेर से है कि बुनेर में जमात उलमा इस्लाम और फे के सूबाई नायब अमीर मुफ्ती फजल गफूर और जिले जनरल सेक्रेटरी सईदुर रहमान मुफक्कर की क़यादत में गाजी फैसल खालिद की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जिला भर से कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत भी की। आबिद बुनेरी की रिपोर्ट देखिए। बुनेर के मरकजी बाजार सवाड़ी चौक में जमीयत उलमा इस्लाम पे के ज़ेर एहतमाम गाजी फैसल खालिद के हक में मुजाहिरे का इनेकाद किया गया। मुजाहिरे में जमीयत उलमा इस्लाम पे के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरा से JUI के सूबाई नायब अमीर व साबिक MPA मुफ्ती फजल गफूर, जिली जनरल सेक्रेटरी सईदुर्रहमान मुफक्किर व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि गाजी फैसल खालिद ने नामूसी रिसालत का दिफा किया है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि गाजी खालिद को फौरी तौर पर रिहा करे। इन्होंने कहा कि नामूसी रिसालत और खत्म नबूवत पर जमीयत उलमा इस्लाम और इस मुल्क के मुसलमान समझौता नहीं करेंगे। मुकर्रिर ने कहा कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर मुअर्रिज वजूद में आया है और यहाँ के अवाम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निपास चाहते हैं, जबकि मजहबी आज़ादी और इज़हार राय के नाम पर अंबिया किराम के शान में गुस्ताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुकर्रिर ने गाजी फैसल खालिद को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालिबा किया। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनेरी, बुनेर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। पतन मीनारा सकाफती तहजीब का अमीन है। दरियाई गागरा के किनारे पतन मीनारा, जिसको सिकंदर आजम ने तामीर करवाया था। पतन मीनारा की 3 इमारतें हैं, जिनमें 2 जमीन में धंस चुकी हैं। दरिया खुश्क होने से पतन मीनारा की अजमत रफ्ता खत्म होती जा रही है। मजीद जानते हैं मोहम्मद वनीर की इस रिपोर्ट में। पतन मीनारा जो सकाफती तहजीबों का अमीन है, दरियाई गागरा के किनारे पतन मीनारा, जिसको सिकंदर आजम ने तामीर करवाया था। इसके साथ ही 15 किलोमीटर महीत पर एक शहर आबाद था। पतन मीनारा की 3 खूबसूरत इमारतें हैं, जिन पर रात के वक्त एक लालटेन जलाई जाती थी। किसी ज़माने में इस इमारत को लाइट हाउस भी कहा जाता था। किसी ज़माने में इस पतन मीनारे को टैक्स खाना भी कहा जाता था, जो कभी जहाज यहाँ लंगरअंदाज होता, जहाँ से टैक्स देखा जाता था। सदी ईस्वी तक एक बड़े शहर का दर्जा दिया है। मुमकिन तौर पर अपने वक्तों में दारुल हुकूमत भी रहा है। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भी यहाँ क़याम किया है। पतन मीनारा जो सकाफती तहजीबों का अमीन है, दरियाई गागरा के किनारे पतन मीनारा, जिसको सिकंदर आजम ने तामीर करवाया था। इसके साथ ही 15 किलोमीटर महीत पर एक शहर आबाद था। पतन मीनारा की 3 खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ पर मजहबी अदवार, हिंदू मत, बौद्ध मत, तमंदन की भी झलकियाँ नजर आती हैं। इस शहर में बगावत के जुर्म में सिकंदर आजम ने मौर्य कंस राज को शहर के चौराहे फांसी पर लटकाया। इस पतन मीनारा की 2 इमारतें जमीन में धंस चुकी हैं, जबकि एक बाकी है, जिसकी बनावट का तरीका देखकर सियाह भी आज हैरान हो जाते हैं। कैमरामैन साहिब
रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बंगला मिंठार के चक 266 में 7 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है। बिजली न होने से शदीद गर्मी और हब्स ने मकीनों का जीना भी दूभर कर दिया है। अहले इलाका वापटा की बेहिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बंगला मिंठार के चक 266 में एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका का कहना था कि पैसे देने के बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सका। शदीद गर्मी में घरों में रहना महाल हो चुका है। बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं, घरों में पानी तक मौजूद नहीं है। बिजली की बंदिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। अहले इलाका का कहना था कि इंतजामिया फौरी ट्रांसफार्मर ठीक करके बिजली को बहाल करवाए। मियां चन्नू के नवाही इलाके तलंबा में लाखों रुपए की लागत से तैयार होने वाला तलंबा स्टेडियम टूट फूट का शिकार है। स्टेडियम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं रौ अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। लाखों रुपए की लागत से तैयार तलंबा का इकलौता मामू शेर क्रिकेट स्टेडियम टूट फूट का शिकार है। 4 दीवारी जगह जगह से टूटकर जमीन बोस हो चुकी है। स्टेडियम को लगने वाला सरकारी पानी रास्ते से ही गायब हो जाता है। जगह जगह घास फूस और खुर्दो झाड़ियों ने स्टेडियम को बदनुमा बना दिया है। ग्राउंड नाहमवार होने की वजह से खिलाड़ियों को चोटें लगती हैं। नौजवान क्रिकेट के खिलाड़ियों ने कहा है कि स्टेडियम शहर से दूर है, ना पीने का पानी दस्तयाब है और ना कोई सायादार दरख्त लगे हुए हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तलंबा से खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शाम को इस स्टेडियम में खेलने के लिए जाती है, लेकिन स्टेडियम के ग्राउंड की मजमूई सूरत हाल बहुत ख़राब है। तलंबा के शहरियों ने नौजवान खिलाड़ियों ने असलाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ साथी राना सगीर अहमद के साथ रौ अब्दुल कदीर, टीवी टुडे न्यूज़, मियां चन्नू। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती मुद्दत पूरी होने में चंद दिन रह गए हैं, लेकिन जैकबाबाद के 31 वार्ड कौंसलर अपने हलके की किस्मत बदलने में नाकाम रहे। हर माह हर कौंसलर को मिलने वाले 6 लाख रुपए भी करप्शन की नजर हो गए। जैकबाबाद से अजहार पठान की रिपोर्ट देखिए। सिंध में बल्दियाती मुद्दत पूरी होने में चंद दिन रह गए, लेकिन जैकबाबाद के 31 वार्ड कौंसलर अपने हलके की किस्मत बदलने में नाकाम हो गए और हर माह हर एक वार्ड कौंसलर को मिलने वाले 6 लाख रुपए भी 4 साल तक करप्शन की नजर हो गए। न ही हलके में उनकी जानिब से सीसी ब्लॉक टफटाइल का काम कराया गया और न ही नक्का से आपके लिए नालियां बनी। रोशन पाकिस्तान स्कीम के तहत जो सोलर लाइट का मंसूबा मिला, उसमें भी बड़ी दीदा दिलेरी के साथ करप्शन की गई। आज भी शहर की गली गली रोशन होने के बजाय अंधेरे में दिखाई देने लगी है, जबकि बल्दियाती वार्ड कौंसलर हलके की आवाम की खिदमत करने के बजाय लूटी हुई आवाम की दौलत पर चले हैं सैर व तफरी करने के लिए, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनको आवाम की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में बल्दियाती नुमाइंदों की गई करप्शन को बेनकाब करने के लिए नौजवान समाजी वर्कर एडवोकेट ताहिर रिंद मैदान में आ गए हैं। इन्होंने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि देखें आप, हम सुबह से निकले हुए हैं, हर वार्ड का विजिट कर रहे हैं, कहीं पे भी हमें डेवलपमेंट का काम नजर नहीं आ रहा। मोहल्ला से भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का तो तस्वुर भी नहीं है कि डेवलपमेंट होती क्या है। इससे जो धुआं उड़ता है, इससे जो जरासीम उड़ते हैं, इससे जो डस्ट उड़ती है, इससे जो हवा में डस्ट आती है, सीधा हम इधर पे रोटी खाते हैं, इधर पे पानी पीते हैं। ये बीच रोड में कचरा है। बल्दियाती नुमाइंदों ने 4 साल में जैकबाबाद की किस्मत बदलने के बजाय करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और न ही किए गए आवाम से वायदे पूरे किए। अब देखना ये है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ये आवाम के दरवाजों पर कौन सा वादा और नारा लेकर जाएंगे। कैमरा टीम के साथ इजहार पठान, टीवी टुडे, जैकबाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है?
صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں ثنا ارشد۔ کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہم ہیں موجود آپ کو باخبر رکھنے کے لیے۔ ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر پر، سیاسی، سماجی اور معاشی حالات پر، گرد و پیش کے واقعات پر، خبر اور اس سے جڑے حقائق پر، اقتدار کی سیاست اور عوام کے حالات، حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں، سب پہنچائیں گے آپ تک خواہش کو خبر بنائے بغیر۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجو الدین، خبر سب سے پہلے۔